نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو ان بعد الظن اثم کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے ولا تجسسوا اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو ولا یغتب بعضکم بعضا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے دو حکم، ایک تو بدگمانی سے اور مسلمانوں کی عیب جوئی کے بارے میں ہم سماعت کر چکے تھے۔ آج جو تیسرا حکم جو اس آیت کریمہ میں دیا گیا وہ ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اس کی مثال دے کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا مرا ہوا بھائی ہو اور اس کی باڈی پڑی ہوئی ہو اور وہ اس میں سے گوشت کھانا پسند کرے گا تو یقیناً اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ تو فرمایا پھر مسلمان کی غیبت بھی تمہیں گوارا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کے گوشت کھانے کی مثل ہے، کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح اس کی برائی کرنے سے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بدگوئی کرنے سے اس کے دل کو، اس کی قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ اور در حقیقت فرمایا عزت و آبرو گوشت سے زیادہ انسان کو پیاری ہے، یعنی انسان کے گوشت کو تکلیف پہنچ جائے تو اس کا زخم بھر سکتا ہے، لیکن جو قلب کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ انسان اس کو بڑا محسوس کرتا رہتا ہے اور وہ نکلتی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کو زیادہ عزت و آبرو جو ہوتی ہے ہر انسان کی وہ اس کو زیادہ پیاری ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر دو مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو حضور کر دیتے۔ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، دو مالدار ہیں، ان کے ساتھ ایک غریب کو کر دیا کہ وہ غریب ان مالداروں کی خدمت بھی کرے اور وہ مالدار اس غریب کو کھلائیں پلائیں بھی، یوں ہر ایک کا کام چلے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کے ساتھ کیے گئے۔ حضرت سلمان جو ہیں وہ ایک روز سو گئے اور کھانا تیار وہ نہ کر سکے، تو اب جو وہ جن کی خدمت پر وہ مامور تھے ان دونوں نے حضرت سلمان سے کھانا طلب کیا اور انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچن کے جو خادم تھے وہ حضرت اسامہ تھے۔ حضرت سلمان حضرت اسامہ کے پاس آئے اور ان کے پاس کھانے میں سے کچھ طلب کیا تو حضرت اسامہ کے پاس کیونکہ کھانے کا کچھ بھی نہیں بچا تھا، انہوں نے حضرت سلمان کو کہا کہ میرے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے بچا نہیں ہے۔ حضرت سلمان نے جو سنا ویسے ہی آ کر ان دونوں کو بتا دیا کہ اس طرح ان کے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو وہ جو دونوں ساتھی تھے حضرت سلمان جن کی ڈیوٹی پر تھے تو انہوں نے کیا کہا، ان دونوں رفیقوں نے کہا کہ اسامہ نے بخل کیا، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ اسامہ نے بخل کیا۔ جب وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دیکھا تو
تو حضور نے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت دیکھتا ہوں، گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ تو ان دونوں نے عرض کی کہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ یعنی حضور نے اس چیز کو دیکھ بھی لیا کہ یہ گوشت کھانے کا جو اثر ہے وہ منہ سے نظر، آج ہمیں نہیں نظر آتا، لیکن کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دیکھ لیا اور ان دونوں کو بھی بتا دیا کہ تم نے غیبت کی تھی۔ یعنی جو تم نے کہا کہ اسامہ نے بخل کیا، گویا کہ غیبت ہے۔ یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ میں غیبت کرنے سے منع کیا گیا۔ غیبت کے بارے میں کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں اس کی شدید مذمت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ میں آپ کے سامنے 4 احادیث مبارکہ رکھتا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ پہلی حدیث پاک مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو کہ جسے بیان کیا چاہتا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جب ہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں موجود ہی نہیں تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ یعنی جو عیب ہے اور تم بیان کر رہے ہو یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں ہے ہی نہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت زنا سے زیادہ سخت چیز کیسے ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی کہ جب تک وہ معاف نہ کر دے کہ جس کی غیبت کی ہے، اس لیے غیبت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ تیسری حدیث پاک ابو داؤد شریف میں، دوسری جو تھی وہ شعب الایمان میں تھی، اب ہے ابو داؤد شریف میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ یعنی معراج کی رات میرے آقا کو یہ منظر دکھایا گیا کہ جو چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے تھے پیتل کے ناخن سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل انہوں نے عرض کی یہ وہ افراد ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ الامان والحفیظ۔ چوتھی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا اس کے پاس قیامت کے دن اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جس طرح دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے اب زندہ کا گوشت کھاؤ۔ یعنی اسے زندہ کا گوشت دکھا کر کھلایا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے وہ چیخ مارتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا وہ کھائے گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم مسلمانوں کو غیبت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے اندر یہ والی وبا بلا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ ایسی ہماری مجلسیں ہی نہیں ہیں کہ جو چغلی اور غیبت سے محفوظ ہو۔ ابھی جو درس حدیث ہوا تھا اس میں کتنی خوبصورت بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنی تھی کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اگر اس بات پر قسم کھاؤں کہ میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی تو میں اپنی قسم میں سچا ہوں گا۔ تو یہ تھے اسلاف
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی، وہ اتنی بڑی بات اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر میں اس بات پر قسم کھا لوں کہ میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی تو میں اپنی قسم میں سچا ہوگا۔ آئیے میں آپ کے سامنے غیبت کے متعلق 5 شرعی مسائل رکھ دیتا ہوں کہ غیبت کس کس طریقے سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح علماء کہتے ہیں فعل سے بھی ہوتی ہے۔ صراحت کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کنایہ کے ساتھ، سب صورتیں حرام ہیں۔ برائی کو جس نوعیت سے سمجھا جائے گا وہ غیبت میں داخل ہے۔ تعریض کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کی صورت یہ ہے کہ اب کسی کا ذکر ہو رہا ہے تو کسی کے ذکر کرتے وقت اس نے فوراً یہ کہا کہ الحمدللہ میں ایسا نہیں ہوں۔ کسی کا ذکر چل رہا تھا، اس نے بیچ میں کہا کہ الحمدللہ میں ایسا نہیں ہوں، اسے تعریض کہتے ہیں۔ یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسا ہے میں ایسا نہیں ہوں، تو یہ بھی غیبت میں آ گیا کہ وہ الحمدللہ میں ایسا نہیں، یعنی کسی کی بات چل رہی ہے اور وہ اپنے بارے میں بتا کر گویا کہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ وہ ہے میں نہیں ہوں۔ اسی طرح علماء نے کہا کسی کی برائی لکھ کر دی، یہ بھی غیبت میں ہے۔ سر سے حرکت کر کے اپنے سر سے اشارے سے بتایا، مثلا کسی کی خوبیوں کی، کسی کی تعریف کا ذکر چل رہا تھا، اپنے سر سے وہ اشارہ کر کے ایسا اظہار کرتا اپنی باڈی سے کہ اس میں کچھ برائیاں ہیں، تمہیں نہیں پتہ، تم تعریف کر رہے ہو لیکن میں اس کی برائیاں جانتا ہوں، ہونٹوں سے، آنکھوں سے، بھووں سے، زبان، ہاتھ سے، یہ ساری اس میں غیبت میں آتا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت، دوسرا جو مسئلہ شرعی لکھا علماء نے، ایک صورت غیبت کی نقل کرنا بھی ہے۔ مثلا کسی لنگڑے کی نقل کرے، اسی طرح لنگڑا کر چلے، یا جس چال سے کوئی چلتا ہے اس کی نقل اتار کر بتائے کہ یہ ایسے چلتا ہے، تو یہ بھی غیبت۔ زبان سے کہہ دینے سے زیادہ یہ والی نقل کر کے دکھانا یہ زیادہ برا ہے، کیونکہ نقل کرنے میں پوری تصویر کشی کی جاتی ہے اور بات کو سمجھانا پایا جاتا ہے، جبکہ کہنے میں وہ بات نہیں ہوتی، وہ نقل کر کے انسان سب کچھ بتا دیتا ہے۔ تیسری جو شرعی مسائل میں یہ لکھا کہ جس طرح زندہ آدمی کی غیبت ہو سکتی ہے اس طرح مرے ہوئے کی بھی غیبت ہوتی ہے، جو مر گیا، دنیا سے چلا گیا، کہ مسلمان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا یہ بھی غیبت ہے، جبکہ وہ صورتیں نہ ہوں کہ جن میں عیوب کا بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔ مسلم کی غیبت جس طرح حرام ہے، مسلمان کی جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح کافر ذمی کی بھی غیبت کرنا یہ بھی علماء نے لکھا یہ بھی ناجائز ہے، کہ ان کے حقوق بھی مسلم کی طرح ہیں، جبکہ کافر حربی جو جنگ میں جو کافر ہوتے ہیں، فرمایا ان کی برائی کرنا یہ غیبت نہیں۔ چوتھی صورت علماء نے یہ لکھی کہ کسی کی برائی اس کے سامنے کرنا اگر غیبت میں داخل نہ بھی ہو، جبکہ غیبت میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا معتبر ہو، مگر یہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ غیبت میں جو وجہ ہے، اگر وجہ جو غیبت میں دیکھے تو وہ ہے ایذائے مسلم، یعنی مسلم کو، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، تو فرمایا کہ یہاں بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہے کہ غیبت میں تو یہ احتمال ہے کہ اسے اطلاع ملے یا نہ ملے، کسی کی برائی کر رہا ہے اسے اطلاع ملے یا نہ ملے، لیکن اگر اسے اطلاع نہ بھی ہوئی تو ایذا نہ ہوئی، مگر یہاں احتمال ایذا کو یہاں قرار دے کر شریعت مطہرہ نے کہ منہ پر اس کی مذمت کرنا حقیقتاً یہ تکلیف ہے، پھر یہ کیوں نہ حرام ہو، یعنی سامنے میں غیبت کر سکتا ہوں، میں کسی کے منہ پر بھی اس کی برائی بتا سکتا ہوں، یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے کہ پیٹھ پیچھے کرنا اور سامنے بھی، جیسے کہ ہمارے ہاں بعض صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مزید کھولتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں سے جب ٹوکا جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے کہ تم فلاں کی غیبت کیوں کر رہے ہو، تو وہ نہایت دلیری کے ساتھ یہ کہتا ہے مجھے اس سے کون سا ڈر لگتا ہے، میں تو اس کے منہ پر یہ باتیں کہہ دوں گا، میں تمہیں بتا رہا ہوں تو کیا ہوا، میں تو اس کے منہ پر بھی یہ بات کر دوں گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت و حرام ہے، اور منہ پر کہو گے تو یہ دوسرا حرام ہے۔ اگر تم اس کے سامنے کہنے کی جرت رکھتے ہو تو اس کی وجہ سے بھی تمہارے لیے غیبت حلال نہیں
نہیں ہو جائے گی۔ یعنی یہ اگر کوئی کہتا ہے میں اس کے منہ پر بھی بتا دوں گا تو اس سے یہ نہیں کہ اس کے لیے غیبت حلال ہو جائے گی، وہ غیبت غیبت ہی رہے گی، کیونکہ اس کے منہ پر کہے گا۔ کوئی بھی انسان اپنی برائی کو سن کر خوش تو نہیں ہوگا، تو یقیناً اسے تکلیف ہوگی۔ تو یہ انسان کا احترام ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے لازم ہے کہ زبان سے انکار کر دے، یعنی سامنے والے کو روکے۔ مثلا کہہ دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو۔ اگر زبان سے انکار کرنے میں سامنے والے سے خوف کا اندیشہ ہے تو دل سے اسے برا جانے۔ اگر ممکن ہو کہ جس شخص کی یہ برائی کر رہا ہے، برائی کی جا رہی ہے، تو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، یا اس کی بات کو کاٹ دے یا کوئی دوسری بات شروع کر دے، کیونکہ ایسا نہ کرنے والا اور سامنے والا وہ غیبت کر رہا اور یہ سن رہا ہے تو علماء نے یہ بات لکھی کہ سننے والا بھی گناہ گار ہوگا، کہ غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے حکم میں ہوگا۔ یعنی دونوں برابر ہوں گے، کہ جس طرح غیبت کرنے والا برابر ہے اور سننے والا بھی اس کے ساتھ برابر ہوگا، کہ اگر وہ اس کو روکے۔ اب اس سے توبہ کیسے ہوگی اور اس سے معافی کیسے ہوگی، یہ کل انشاءاللہ عرض کر کے پھر اگلی آیت کی طرف ہم چلیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم نے قرآن حکیم میں تیرا حکم سنا کہ مولا کریم تو نے ہمیں مولا کریم غیبت سے منع کیا۔ اللہ اس مولا کریم بڑے جرم سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری مجلسیں ہماری مولا کریم ملنا جلنے میں ہمیں غیبتوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنا، ہمیں ایک دوسرے کا احترام عطا فرما، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی مولا کریم احساس عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری زبانوں کو ذکر اللہ اور ذکر درود میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے، قرآن پڑھنے، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم زبان کے گناہوں سے بچا لے اللہ، جو ہو گئے یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، قرآن حکیم کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔